لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے پوستی پن. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ بولو نا. جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے سستی, کاہلی, کوئی پلاننگ نہیں, پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں, پولیس بھی نہیں آ کے ان کو اٹھا پا رہی ہے, سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں, نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ جیسے کسی نے دھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالا ہے. نہ چلنا جانتے ہیں, نہ بیٹھا ہوا ادھر ٹیڑھا میڑا, ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آ کے ٹیڑھا بیٹھتا تھا نا, اس کو کہتے کمر سیدھی کر کے بیٹھو, ایسے ڈانٹتے تھے اس کو کہ کیوں یوں کر کے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ, طرح بیٹھے ہوئے. حضرت فرمایا کمر سیدھی کرو. ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے, نے فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھے کریں کمر نا. وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بلا قد ہے آپ کا, میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں. ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے. وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے. بہت چھوٹا قد ہے نا, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے. تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے, داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری. تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا, وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا, میں کھڑا ہوا ہوں, پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا. تو میں چیخا, میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں, تو میں کھڑا وہی ہوں. تو وہ خود اپنے واقعہ سناتے تھے. امید ہے انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں سست. تو میں نے 3 دن کی نا خانقاہ, اس خانقاہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ. کیا کرو؟ جو دیگیں کھا کے مستنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے. اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے. کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ. تبلیغ میں 3 باتیں سکھائی جاتی ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا. اور اب پتہ ہے کیا, یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو اور سست, ہر جگہ سستی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے. ان کا 7 بجے کا مطلب 7 بجے ہوتا ہے, 6 بجے کا مطلب 6 بجے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں, اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو بارڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا. بھائی پتا چلا کہ جی ابے نندن آیا ہے وہاں سے, اور یہاں پائلٹ کو کہا جا بھائی اس کو دیکھ یار. پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار, ابھی ذرا یار. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے, اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھائی ابے نندن آیا ہوا ہے, وہ تو اب پہنچ گیا بارڈر کراس کر کے. اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو. ابھی نندن کے مقابلے میں جو پائلٹ گئے تھے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, عدنان صدیقی صاحب. تو وہ عدنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھی جاؤ. عدنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار, جا رہے ہیں, اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئے, کوئی پیٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا؟ جہاز ہی لا رہا ہے نا. ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا, کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا, کوئی پوری فوج تھوڑی ہے. ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں, ابھی وہ مسئلہ ہے, ابھی سانس آئی ہوئی ہیں, تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے. ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں 2 سال. ہمارے اپنے 1-2 رشتہ دار گئے نا آرمی میں, تو وہ میری والدہ, میرے ماموں گئے تھے آرمی میں, تو میری والدہ بتاتی ہیں جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے ہوتے تھے وہ. اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے, تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے. تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان. میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح 4 بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے. وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا, وہ پورا, سستی تھی نہیں ان میں. تو سستی ہم سب کا ایک المیہ ہے. بات کریں گے تو ایسے منمناتے ہوئے آدمی کا پتہ نہیں چلا. بھائی تو پورے الفاظ تو طبیعت سے نکال لے زبان سے, تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ ہیں. لوگ آتے ہیں نا, بول تو تجوید کے ساتھ, ایک ایک لفظ واضح ہو, لیکن سستی بولنے میں. فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی, بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں. اور سست آدمی دیندار نہیں ہو. دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے, داڑھی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو, صحیح ہے نا. تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے بات سمیٹ کے میں جو اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو ہم نے خانقاہ 3 دن کی کروائی تھی.
شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے. میں شیخ تھا, میں پیر و مرشد تھا. تو میں نے 3 دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو. کنٹری کلب تھا, پتہ نہیں کون سا کلب تھا, نام یاد نہیں مجھے. ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرچ کرو اپنا. کیا خرچ کرو؟ روکڑا. فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں, روکڑا خرچ کرو. تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوٹل میں کرایہ لے کے, حالانکہ ہم کر سکتے تھے, ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے کہا نہیں, فری پھوکٹ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے. اس میں تو آ جائیں گے لوگ, چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار, چلو بھاگ لیں گے 4 بجے, فری میں مل رہا ہے نا تھوڑی, آپ کے خرچے پہ آپ کی اصلاح ہوگی. تو اس میں پھر ان کو 4 بجے بھگاتا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح, یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار, قبر کا عذاب بتاؤ, میدان حشر کی سختیاں بتاؤ, یہ ہوتی ہے اصلاح, یہ کیا 4 بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو. تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت 3 دن میں آپ کا پیر ہوں, اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. تو بھگایا ہم نے 3 دن ان کو. تو لیکن اب سوچ رہا ہوں 3 دن سے 40 دن کا ہونا چاہیے, اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا, ہم بھی تو بھاگیں گے 4 بجے اٹھ کے.